ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس کوئی گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ میری زندگی خوشحال گزرے، جس طرح بہت سارے لوگوں کی بڑی زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اب اللہ والوں کی نظر بڑی وسیع ہوتی ہے، بڑی دور تک جاتی ہے، وہ صرف انسانوں کو دنیا کی، جس طرح انبیاء انسانوں کو صرف دنیا کا لالچ اور دنیا کی محبت میں نہیں پھنساتے تھے، وہ آخرت کی طرف زیادہ توجہ دلاتے تھے۔ اسی طرح اولیاء اللہ جو ہیں، ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو ان کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ جس طرح مفتی ظہور علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس شخص آیا اور رونے لگ گیا، کہتا ہے کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں، میں بالکل پریشان ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے بھی روئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر جھوٹے ہو، اور بھائی تم اتنے پریشان ہو کہ میرے سامنے رو رہے ہو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں خود اس اللہ کا محتاج ہوں، میں اپنی ایک سانس کی قدرت نہیں رکھتا، اگر میری سانس اکھڑ جائے، باہر چلی جائے، واپس اندر اللہ تعالیٰ نہ بھیجے تو میری روح تو اس کے قبضے میں ہے۔ آپ میرے سامنے رو رہے ہیں، آپ اس کے سامنے روئیں جس کے قبضے میں میری روح بھی ہے، آپ کی روح بھی ہے، تمام جہانوں کی روحیں اس کی قدرت میں ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے کی طاقت اس میں ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ کبھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے ہو جو میرے سامنے رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا قبلہ کی طرف منہ پھیرو۔ اس نے قبلہ کی طرف منہ پھیرا، اور میں نے کہا اب روتے ہوئے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اب اللہ سے مانگو۔ کہتے اس کے بعد پھر میں نے اس کو تسلی دی، میں نے اس کو وظیفہ بھی بتایا، یعنی کہ اللہ والے بندے کا رخ اپنے سے پھیر کر اللہ کی طرف پھیرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ بے فکر ہو جائیں، میں کروں گا یہ کام۔ یہ بہت بڑے جیلی عامل یا جیلی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں گارنٹی نال کر دیاں گا۔ اور بھئی کسی دنیا میں کسی کے کام کو گارنٹی کے ساتھ کرنے کی طاقت، قدرت صرف اللہ کو ہے۔ انسان کو کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو گارنٹی دے؟ اس کا کام کرنے سے پہلے اگر خود مر جائے تو اس اللہ والے نے کہا، جس کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے، دعا کیجئے میرے لیے کہ جس طرح بہت سارے لوگوں کی زندگی بڑی خوشحال گزرتی ہے، میری بھی خوشحال گزرے۔ تو اس اللہ والے نے صرف اس کو ایک سبق دینا تھا، کہا کہ اچھا جاؤ کوئی ایسا بندہ لاؤ میرے لیے کہ میں اس کو اللہ کے سامنے پیش کروں کہ یا اللہ اس بندے کو بھی اس طرح بنا دے۔ وہ نکلا، وہ جا رہا ہے تو دیکھتا ہے ایک بندہ لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس دنیا میں اگر خوشحال ترین بندہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ بھئی کپڑے بھی بڑے ٹاٹ باٹ والے، گاڑی سے اتر رہا ہے، جوانی بھی ہے، تو یہ سب سے زیادہ خوش انسان ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ میرے ساتھ چلیں گے تھوڑا اس اللہ والے کے پاس؟ اس نے کہا کیوں؟ کہتے میں نے یہ دعا کروانی ہے کہ اللہ مجھے بھی اس طرح بنا دے۔ اس نے کہا بھئی توبہ کرو، جس حال میں ہو خوش رہو، میرے پورے بلڈ میں کینسر ہے، میرے جسم میں کینسر ہے، میں نے یہ مال دولت پیسے کا کیا کرنا ہے؟ چند دن بعد میری موت واقع ہو جائے گی، یہ گاڑی پیسہ دولت سوٹ بوٹ یہ سب رہ جائیں گے۔ اس نے کہا توبہ توبہ، میں نے ایسی زندگی کیا کرنی ہے کہ میرے جسم میں کینسر ہو، باہر چاہے میں کروڑوں کا مالک ہوں۔ وہ پھر آگے گیا، آگے ایک نوجوان کو دیکھتا ہے، وہ بڑا ہنس رہا ہے، کھل کھلا رہا ہے، خوش ہے، بڑے اچھے کپڑے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جوانی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو اس کے پاس گیا، اس نے کہا چلو میرے ساتھ چلتے ہیں وہ اللہ والے کے پاس۔ تو اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے۔ اس نے کہا کہ بھئی میرے جیسا کیوں بننا ہے؟ میں دشمن دار بندہ ہوں، میں تو کبھی ایک رات بھی کہیں چین سے سکون سے نہیں گزار سکتا، دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ کہیں بھی کسی وقت مجھے قتل کر سکتے۔
تو اس نے کہا ایسی زندگی کا کیا کرنا ہے کہ دشمنوں سے ڈر کے مارے کبھی ادھر رات کبھی ادھر رات. وہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک بندہ آیا تھا رات رہنے کے لیے, تو کہتے ہم نے چارپائی پہ اس کے لیے جگہ بچھائی تھی, تو رات کو ویسے ہم گزر رہے تھے یا صبح آ رہے تھے, دیکھا تو اس نے نیچے وہ کپڑا بچھا کے نیچے سو رہا تھا. تو ہم نے صبح اسے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ چارپائی پہ اگر ہم پڑے ہیں بندہ آ رہا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا, اگر زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں تو بندے کے آنے کی پتہ دور سے چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ آ رہا ہے, تو ہم پھر اپنا بندوبست کرتے ہیں. یہ دشمن دار بندوں کی زندگی ایسے تنگ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں توبہ توبہ میں نے یہ زندگی کیا کرنی ہے, میرے پاس پیسہ دولت جوانی خوبصورتی سارا کچھ ہو, لیکن میں دشمنوں سے مارا ڈر کے چھپ کے پھروں, مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. پھر آگے گیا, دیکھتا ہے کہ سونار کی دکان ہے جیولری والے کی, اور باپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے گلے پہ کاؤنٹر پہ, اور 3-4 نوجوان اس کے بیٹے وہ کام کر رہے ہیں, اور گاہک کی ریل پھیل ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی بندہ بھی جوان ہے, کاروبار بھی سونے چاندی کا ہے, بیٹے بھی جوان بیٹے ہیں, اپنا کاروبار ہے, اور ماشاءاللہ صحت سے بھی ٹھیک لگ رہا ہے, اور دشمنی بھی نہیں ہوگی کیونکہ اتنا عام کاروبار کوئی دشمندار بندہ تو نہیں چلا سکتا, تو ہر لحاظ سے یہ بندہ پورا ہے, چلو اس کو لے چلتے ہیں. یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اپنے حال پہ ہر وقت شکر کیا کریں کہ اللہ جیسے رکھا ہے تیرا شکر ہے. تو اس کے پاس گیا اور کہا کہ سر آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ جا سکتے ہیں؟ کیوں؟ کہتے بس وہ اللہ والے کے پاس جانا ہے, اللہ والے نے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے کہ اللہ اس بندے کو بھی اس سونار جیسا بنا دے. تو اس نے کہا کہ بھئی کیا کرتے ہو, جیسے کیسے ہو اس پہ شکر ادا کرو. کہتے نہیں آپ کی کیا مسئلہ ہے, اگر میں آپ کی طرح ہو جاؤں تو میری زندگی بن جائے گی. آپ کے پاس پیسہ ہے, جوان بیٹے ہیں, اپنا بنگلہ ہے, گاڑی ہے, آپ کی دکان ہے, صحت بھی ہے. تو اس نے کہا بھئی یہ ساری چیزیں ہیں میرے پاس, صحت بھی ہے, گاڑی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, کاروبار بھی ہے, یہ بچے بھی ہیں, لیکن میری زندگی جو ہے نا, میری زندگی ایک ایک لمحہ بڑی گھٹن میں گزرتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب میں نے شادی کی تو میری اپنی بیوی کے ساتھ بڑی محبت تھی, ہم دونوں بڑی محبت کیا کرتے تھے. کہا کہ میری بیوی بیمار ہو گئی, اور اتنی بیمار ہو گئی کہ لا علاج بیماری لگ گئی. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا, بیوی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو دوسری شادی کرے گا؟ میں نے کہا نہیں کروں گا. کہتے دیکھ لے, مردوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا, یہ کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, اگر آپ نہیں مانتے تو یہ لیں, میں نے اپنے آپ کو خسی کر دیا. وہ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ میری بیوی واپس ریکور ہونا شروع ہو گئی. میری بیوی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی, وہ ٹھیک ہو گئی, لیکن میں نے چونکہ اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا. کہتے ہیں کہ یہ جتنے بچے پھر رہے ہیں ہے تو میری بیوی سے, لیکن مجھ سے نہیں ہے, کسی اور سے. تو وہ توبہ کرتا ہوا وہاں سے نکلا اور دعائیں کرتا ہوا, یا اللہ تیرا شکر ہے, مجھے جیسے بھی رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں. نہ مجھے کوئی کینسر کی بیماری ہے, نہ میرے دشمن ہیں, نہ میری ایسے غیرت کا معاملہ ہے. سب کچھ تھوڑا بہت اگر لوگ اچھا کھاتے ہیں میں ذرا کم کھاتا ہوں, میں ذرا خوش کھاتا ہوں, لیکن ہوں تو ٹھیک. بچے تو اپنے ہیں, کوئی بیماری تو نہیں ہے موذی مرض. تو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال پہ شکر ادا کیا کرو. جیسے کیسے رکھا ہے اللہ پہ شکر ادا کیا کرو. کبھی کبھار اگر تکلیف آئے نا تو یہ سوچا کرو کہ فلاں کو اتنی زیادہ تکلیف ہے, میری یہ تھوڑی بہت تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی دور فرما دیں گے.